وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ عادت ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت نا جب اور شام میں ہوتے جو پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے نا اس کو وہ سے پل پیدا ہوتا ہے اسلام کے اس کے بارے میں اسلام کیا سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت بچے کو کیا ہوتا ہے؟ جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے نا وہ جس سے پل پیدا ہوتا ہے، اسلام کا اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ پتہ نہیں، یہ توہمات میں سے ایک توہم پرستی ہے کہ ایک وہم ہے لوگوں کا، اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے توہمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے۔ اصل میں اس کو ہم تاریخی طور پر جب توہمات کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس کا تعلق ہر اس دور کے ساتھ ہے جہاں اسلام کی روشنی نہیں ہوتی۔ لوگ اپنے خوف اور امیدیں جو انسان کی ہر پرسنالٹی کے اندر موجود ہیں تو ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق۔ تو اگر آپ یونانیوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک دہائی، ایک ڈیکیڈ تقریباً جو 1000 سال ایسا نظر آتا ہے، تقریباً 2000 سال قبل مسیح سے لے کر 1000 سال قبل مسیح تک، کہ وہ سارا کا سارا اسی طرح کی توہمات کا اور کہانیوں کا دور ہے۔ اور یہ جتنی کہانیاں بنی ہوئی ہیں پھر یہ سینہ گزٹ سفر کرتی ہیں اور انسانوں کے نفسیات کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ ان سب کے جواب میں اور ان سارے توہمات کو ختم کرنے کے لیے اور وہ تیقن پیدا کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ انسانوں سے چاہتا ہے وہ صرف ایک ہی ٹول ہے، اور وہ ہے اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے اوپر تشریح۔ لہذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو لوگوں نے اس کو بھی چاند گرہن یا سورج گرہن کا نتیجہ قرار دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ فرمایا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جس وقت ایسا کچھ ہو، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، تو اس وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا، لمبی نماز خود پڑھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں آپ نے 2 قیام کیے، 2 رکوع کیے اور 2 رکعت نماز پڑھی، ہر رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوع کیے، اور بہت لمبا آپ نے قیام فرمایا۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ نے اتنا لمبا ہی قیام فرمایا جتنا لمبا سورج گرہن یا چاند گرہن تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بدشگونی ہے۔ شگون لینا، یہ جو ہم کہتے ہیں بدشگونی، یعنی شگون لینا ہی شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ یہ شگون لینا اصل میں ہمارے معاشرے میں تو ہمارے پڑوسی ملک میں جو دھرم رائج ہے، ہندو دھرم، اصل میں اس کی وجہ سے آیا ہے۔ اور ہندو دھرم کا بھی بڑا، اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو مورخین نے فکر یونان کے ساتھ ان کا ناطہ ثابت کیا ہے، اور اسی طرح کی خرافات جو فکر یونان کے اندر ہوتی تھیں وہ ہندو دھرم کے اندر بھی ہیں، کیونکہ ہندو دھرم کی تاریخ بھی بہت پرانی، 2200 قبل مسیح کو بھی کہتے ہیں کہ ہندو تھے، اور ان کے یہ جو خرافات ہیں، اور جب آپ 2000 سال قبل مسیح یا 2200 قبل مسیح کا وہ دور دیکھتے ہیں تو ان میں جہاں جہاں جن معاشروں کے اندر نبوی تعلیمات نہیں پہنچیں اور الہامی تعلیمات نہیں پہنچیں، ان لوگوں نے اس طرح کی خرافات بنائی ہوئی تھیں۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسلام کی روشنی آ جانے کے باوجود اس طرح کی جہالت کی باتیں ہمارے ہاں پھر بھی رائج ہیں۔ تو ایسی کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کوا اگر آپ کے منڈیر پہ آ کے بولے، اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور جوتا باندھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور ہنڈیا الٹی رکھ دینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، یہ سارے کے سارے ہمارے شگون ہیں، اور انہی بدشگونیوں کا اور توہم پرستی کا ایک حصہ ہیں، اور اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی اگر جوتے کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نظر بد سے بچا سکتا ہے اور الٹی ہنڈیا نظر بد سے بچا سکتی ہے، تو اس کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس دور کی یادگار ہیں، جو دور جاہلیت ہے، دور توہمات ہے۔ تو اس طرح کی کسی بھی چیز کو قطر خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ مسلمان کا تو یقین ہونا چاہیے، یقین، اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ اپنے اسلاف کے کارنامے پڑھیں، اسلاف کے ترجمے، ان کی حالات زندگی پڑھیں،
تو جہاں کہیں ان کو کسی اس طرح کی توہم پرستی کا سامنا ہوا، انہوں نے ایمان کی قوت سے اس کا مقابلہ کیا۔ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ یعنی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں لوگوں نے اس طرح کی توہم پرستی بتائی کہ جناب یہ درخت جو ہے وہ کسی بابے کا ہے، اس سے چھڑی اتار لیں تو جناب ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اس سے یہ کر لیں تو فلاں ہو جاتا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ پھر ہمارے اسلاف نے وہ پورے کے پورے درخت کو کاٹا اور کاٹ کے پھینکا، اور یہ اس طرح کر دینا یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، جنہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی، اور لوگوں نے اس درخت کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو کٹوا دیا تھا۔ لہٰذا ایسی کوئی بھی توہم پرستی کسی چیز کے ساتھ منسوب ہو جائے تو اس کو ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ ایمان کی قوت سے ختم ہو سکتی ہے، کسی اور سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال ہے کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ کو جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو وہ ایک دفعہ ڈر گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اگر ایسی صورت میں اگر کسی اصحاب پہ اگر کسی کے جادو ہو اور وہ گناہ کر بیٹھے تو اس کا گناہ کس کے ساتھ ہوگا؟ جادوگر کے ساتھ ہوگا یا خود کرنے والے کے؟ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی پہ ہے ایسا مسئلہ تو وہ اس کو دنیا اور آخرت میں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ دو سوال ہیں۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ جادوگر جب جادو کرتا ہے تو کسی کے اوپر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی جب جادوگروں نے رسیاں پھینکیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ تو ڈر گئے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ تو ڈرے، دل میں انہوں نے خوف محسوس کیا، لیکن اس کا اظہار نہیں کیا، یعنی جو خوف محسوس ہوا دل میں تھا اور تقاضۂ بشریت کے تحت تھا، اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن ہوا تو صحیح بار۔ سوال اصل میں یہ ہے کہ اگر جادو کے اثر میں انسان جو ہے وہ اپنے اوسان خطا کر بیٹھے، یا جادو کے اثر کی وجہ سے انسان کے اعصاب پر، چونکہ جادو اعصاب پر اثر انداز ہوتا ہے، اور انسان اپنے آپے سے باہر ہو جائے اور وہ سینس لیس ہو جائے اور اس کیفیت میں وہ کچھ کر بیٹھے جو جادو کے اثرات کے زیر اثر ہے، اور وہ کچھ کر بیٹھے تو کیا اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا؟ کیا وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا یا ہوگا؟ یہ ایک تو سوال یہ ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ جادوگر کے جادو کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو کیا اس کے بدلے میں جنت میں اس کو کوئی بدلہ ملے گا؟ کوئی قیامت کا دن اس کے لیے کوئی بدلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ سوال۔ تو جہاں تک پہلا سوال ہے کہ انسان اس کیفیت میں جب وہ جادو کے چکر میں پھنسا ہوا ہو اور سحر میں مبتلا ہو اور وہ اپنے ہوش حواس میں نہ ہو اور پھر کوئی کچھ کر گزرے تو کیا اس کا وبال اس کے اوپر ہے؟ دیکھیں، اگر تو واقعتاً وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے، چاہے ان کے اوپر جنات کا غلبہ ہو، چاہے اعصاب جو ہے وہ قابو میں کر لیے گئے ہوں، اگر وہ واقعتاً ہوش و حواس میں نہیں ہے، واقعتاً ہوش و حواس میں ہے کہ نہیں، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، دوسرے لوگ اس کو ڈٹرمن نہیں کر سکتے۔ ڈرامے بازی یہاں تھوڑی، ڈرامے بازی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، لوگ ایسے خواہ مخواہ ڈرامہ کرتے ہیں کہ بے ہوش ہوا پڑا ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوا پڑتا ہو، یہ سارے، میں بات کر رہا ہوں جینوئن، اگر کوئی شخص واقعتاً ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے کھو بیٹھا ہو، چاہے جادو کی وجہ سے، چاہے وہ کسی اور وجہ سے، جو شخص ہوش و حواس میں نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس سے قلم ہی اٹھا لیا جاتا ہے۔ رفع الاقلام عن ثلاث، 3 قسم کے لوگوں سے قلم ہی اٹھ جاتا ہے، وہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ ایک تو سویا ہوا آدمی، کیونکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، اور دوسرا آدمی مجنون، جس کا دماغ چل گیا ہے، اوسان خطا ہو گئے ہیں، حواس کھو بیٹھا ہے، تو اس کا بھی کچھ نہیں لکھا جاتا، اور تیسرا بچہ، چھوٹا بچہ بھی بے شعور ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، ان تینوں کے اعمال نہیں لکھے جاتے۔ لہٰذا بے فکر رہیں، اگر اللہ کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے اور کوئی ایسی تکلیف ہے کہ انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہا، وہ چاہے کوئی فزیکل بیماری کی وجہ سے اس کی سینسز کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، چاہے کسی ہوائی چیز کی وجہ سے، چاہے جنات کی وجہ سے، چاہے کوئی بھی ایسی کیفیت ہو، جب وہ ایسی کیفیت میں ہے کہ وہ اپنے آپ کا پتہ نہیں رکھتا، ہوش و حواس میں نہیں ہے، تو اس کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کوئی سزا نہیں دے گا۔ اگر اس نے نیند میں کوئی چیز کی ہے، اگر ڈرامہ کیا ہے کہ لوگوں کو دکھایا کہ میں نیند میں ہوں
اور پھر وہ کچھ کر گزرے، تو وہ ڈرامہ ہے کہ نہیں وہ اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، ہم شاید اسیس نہ کر سکیں۔ اگرچہ ڈاکٹرز نے آج کل جو ہے وہ کئی طریقے نکالے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کی ڈرامے بازی ظاہر کر لیتے ہیں، اور مثلاً وہ ہمارے کزن ہیں، وہ اوکاڑا میں ایک اسی طرح بے ہوش مریض آیا، تو انہوں نے تھوڑی دیر چیک کر کے حساب لگا لیا کہ تو ڈرامہ کر رہا ہے، تو انہوں نے بس نا انہوں نے کہا اچھا میں اس کو ابھی نا کوئی چیز کرتا ہوں ابھی یہ ٹھیک، تو انہوں نے نا وہ کر کے ایک رومال رکھا کہ اس میں دوائی ہے، حالانکہ کوئی دوائی شوائی نہیں تھی، اپنا رومال ان کے ناک میں رکھا اور منہ پہ رکھ کے اچھی طرح اس کا سانس بند کر دی، پوری طرح نا اس کا سانس بند کر دیا۔ تو بس سانس اگر بندے کا بند ہو تو بندہ کتنی دیر بے ہوش رہ سکتا ہے؟ لہٰذا فوراً اس نے چیخنا شروع کیا، میں ٹھیک ہوں مجھے اٹھا دے۔ تو اس طرح سے ان کے پاس ہیلے ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو نہیں۔ آپ نا کسی کا سانس بند کیجئے گا، کہیں بندہ ہی مار بیٹھے، تو یہ ان کی بات ہے۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہو واقعتاً ہوش و حواس میں نہ ہو تو اس کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی جادو کی وجہ سے انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، انسان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اور دیکھیں نقصان تو فزیکلی ہو جاتا ہے، اگر جن بھی ہو، مثلا جن آ کے ٹانگ مارے کسی گھر کو تو وہ شتیر ٹوٹ جائے یا چھت کا نقصان ہو جائے، چھت ڈیمیج ہو جائے، تو وہ ڈیمیج کو تو آپ کو ٹھیک کروانا پڑے گا نا، اسی طریقے سے جو مستری بلا کے کرنا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے دم کرنے سے چھت ٹھیک ہو جانی چاہیے۔ تو وہ جو تکلیف پہنچتی ہے انسان کو، فزیکلی کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا سائیکولوجیکلی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، اس تکلیف کا اگر وہ مظلوم ہے اور بغیر کسی وجہ کے اس کو تکلیف پہنچی ہے، تو ایسے محروم ڈپرائیوڈ لوگ اور تکلیف میں مبتلا لوگ، مصیبت زدہ اور پریشان حال لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کیا اجر دینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظاہر ہے ایمان کی تو بنیادی شرط ہے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے مصیبت زدہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کو اجر ملنے لگے گا قیامت والے دن، تو انبیاء بھی وہاں پہ حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں چاہے ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے، آج ہمیں یہ اجر مل جاتا جو ان کو مل رہا۔ کتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ہمارے وہم و گمان سے بہت بڑا ہے۔ واللہ اعلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب وہ ایسا ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ کو جنت عطا فرمائے، آمین آمین۔ ان کا ایک بیان تھا، اس میں یہ تھا کہ ہندوستان میں جو ہندو ہیں ان کے اندر خرافات اتنی زیادہ، تو وہ کلچرل امپیکٹ بھی ہے ہمارے یہاں، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو کالی بلی گزر جائے تو یہ مسئلہ اور یہ، اور گھڑے کے نام لگا دیتے تھے گھروں کے اوپر، دیر آر سو مینی تھنگس۔ اسی طرح موسیٰ کی قوم میں بھی اسی طرح بچڑے کو پوجا کرنا، یہ قوم آتا ہے، ان کی ذاتیات ہیں، ادھر بھی ان کی ذاتیات ہیں، تو ان کا کہیں کسی حد تک خیال تھا کہ یہ موسیٰ کی قوم شاید ادھر شفٹ ہوئی تھی اور یہاں پہ بات ہوئی، تو انہیں کی خرافات ادھر بھی اسی طرح کی ہے، واللہ اعلم، لیکن وہ کنفرم نہیں تھے۔ آپ کو اس کا تھوڑی سی ریسرچ چاہیے کہ تحقیق؟ دیکھیں جی، سوال یہ ہے کہ یہ جو ہندو ہیں ان کے اندر جس طرح کی خرافات ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی خرافات کے ساتھ ملتی جلتی چیزیں۔ تو محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کا خیال تھا سوال کرنے والے کے بقول کہ وہ یہ کوئی تاریخی طور پر یہ وہی قوم ہے جو ادھر آ کے آباد ہو گئی ہے۔ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں کہی جا سکتی۔ دیکھیں دین کا مزاج، ہمارے قرآن کا مزاج چیزوں کو، خاص طور پہ تاریخی چیزوں کو اس طرح سے حتمی تعین کے ساتھ بیان کرنے کا ہے ہی نہیں، لہٰذا کوئی بھی شخص اگر اس طرح سے حتمی تعین کے ساتھ بیان کرے گا تو اس کی غلطی کا امکان ہمیشہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کا یا کتاب الفتن میں جتنے بھی احادیث ہیں، جتنے بھی ذکر کیا ہے، ان سارے واقعات کو ہم اشاراتی طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں، حقیقی طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن حتمی تعین بہرحال اس کا ممکن نہیں۔ زمانی طور پر ہم اس کو کسی ایک زمانے پر فکس نہیں کر سکتے کہ یہ وہ زمانہ ہے اسپیسیفکلی جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔
البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ زمانوں پر وہ صادق آتی ہو بات. لہٰذا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ خرافات جو یونانیوں میں پائی جاتی تھیں، وہ خرافات جو مصریوں میں پائی جاتی تھیں، وہی خرافات یا اسی سے ملتی جلتی خرافات ہندوؤں میں پائی جاتی ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن کیا نسلی طور پر ان کا اسی قوم کے ساتھ تعلق ہے؟ یہ کسی تاریخی حوالے کے بغیر اس کو درست نہیں کہا جا سکتا. میری اس بارے میں قطعاً کوئی تحقیق نہیں ہے، نہ میرا یہ مزاج ہے، میں ایسی چیزوں کی تحقیق کرتا بھی نہیں ہوں اور تحقیق کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا. میرے خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں، مثلاً جب ہم فلسفہ یونان کو پڑھتے ہیں یا تاریخ یونان کو پڑھتے ہیں تو تاریخ یونان کو پڑھتے ہوئے ہندوستان کا یونان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن ثابت ہوتا ہے. یعنی مورخین نے لکھا ہے باقاعدہ، اور خاص طور پہ انگریز مورخین نے جنہوں نے یونان کی تاریخ لکھی ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہندوستان کا بہرحال کوئی نہ کوئی کنیکشن تھا، چاہے تو وہ تجارت کے ذریعے تھا اور چاہے وہ کچھ تھا. اگر آپ یونان کے ساتھ کوئی بناتے ہیں ٹریک اس کا، تو اس ٹریک میں بھی درمیان میں مصر نہیں آتا. یعنی اگر آپ کوئی تجارتی جغرافیائی طور پر کوئی ٹریک بنائیں، کوئی تجارتی شاہراہ بنائیں، تو مصر پھر بھی سائیڈ پہ رہ جاتا ہے. اگر آپ ہندوستان کا یونان کے ساتھ کنیکشن بناتے ہیں تو مصر سائیڈ پہ رہ جاتا ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مصر کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی رابطہ ہو اور کنیکشن ہو. تو یہ جو مختلف کنیکشن اگر یونان کا، اس وقت کے یونان کا اس وقت کے ہندوستان کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے تو اس وقت کے مصر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی دوسری بات نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس لیے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے اور غیر درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. دونوں امکانات موجود ہیں. حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. البتہ یہ امکانی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ وہی خرافات ہیں جو تاریخی طور پر چل رہی ہیں. تو خرافات تو بہرحال وہی ہے. اگر آپ یونانیوں کے دور کی تاریخیں خرافات پڑھیں، اور وہ جو مسٹیریس ان کا پیریڈ ہے جس کو وہ کہتے ہیں میتھولوجی کا دور ہے، اور یعنی 2000 سال قبل مسیح سے لے کر 1000 قبل مسیح تک، تو آپ کو ایسی ایسی کہانیاں نظر آئیں گی کہ جو آج تک چل رہی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہی ٹرانسفر ہوئی ہوں ہندوؤں کی طرف، کیونکہ 8ویں صدی قبل مسیح میں ایک شخص گزرا ہے یونان میں، اورفیس، اور وہ گویہ شاعر تھا. اور اس کے فکر کے اندر، اس کی فکر کے اندر، اس کے نظام فکر کے اندر ایک چیز موجود ہے جس کو آواگون کہتے ہیں. یہ جونی چکر نہیں، یہ جو تناسخ ارواح کا نظریہ ہے، حالانکہ یہ خالص ہندوؤں کا نظریہ ہے. اور ہندوؤں کا نظریہ 8ویں صدی قبل مسیح میں ہمیں اورفیس میں نظر آتا ہے یونان میں. تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی کنیکشن ان کا آپس میں تھا. اور مورخین نے یہی لکھا ہے کہ یہ ہندوستان سے ٹریول کر کے یہ نظریہ وہاں پہنچا تھا. اگر ہندوستان سے ٹریول کر کے یہ نظریہ وہاں پہنچ سکتا ہے تو اس ظاہر سی بات ہے کہ وہ ادھر سے وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے، ادھر سے بھی ادھر افکار پہنچ سکتے ہیں. لہٰذا خرافات تو خرافات ہوتی ہیں. لہٰذا جس طرح قدیم جاہلیت اور جدید جاہلیت اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک جیسی ہوتی ہے، اسی طرح قدیم خرافات اور جدید خرافات یہ بھی ایک جیسی ہوتی ہیں. کیونکہ انسان اگر کسی تاریخی حوالے کے بغیر بھی کوئی من گھڑت باتیں بنائے گا تو وہ آلموسٹ نوعیت کے اعتبار سے ویسی ہوں گی جیسی وہ قدیم زمانے میں. کیونکہ انسان جب کسی الہامی رہنمائی کے بغیر سوچتا ہے تو وہ کم و بیش ایک جیسا ہی سوچتا ہے، وہ چاہے دور جدید کا انسان ہو اور چاہے دور قدیم کا انسان ہو. واللہ اعلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے انہوں نے 40 دن کا بتایا تھا، 40 دن میں عذاب رہے گا. اس کے بعد جب حضرت یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گئے، اسی طرح انسان کی تکلیف ہوتی ہے، اس میں بھی 40 دن کا بتایا گا. 40 دن میں اس کا ہم شروع کرنے پڑے. اسی طرح جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ کینم کا اہتمام کرتے ہیں یا کلیشور کا اہتمام کرتے ہیں، اور 40 دن کا اس میں سب ہے کس کے بارے میں؟ بات یہ ہے کہ 40 دن کا کوئی کانسیپٹ اگر کہیں موجود ہے کسی بھی چیز میں، تو وہ جتنا موجود ہے اتنا ہم ماننے کے پابند ہیں. اگر اس سے زائد کوئی چیز ہم اپنی طرف سے ایڈ کریں گے تو وہ ہماری طرف سے ہوگی، وہ شریعت نہیں ہوگی. شریعت نے جتنا بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دنوں کو کوئی مقرر نہیں کیا.
کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ مقرر ہے اور ہم اس کے مطابق کریں گے۔ اسی طرح سے 40 دنوں کو کوئی شریعت نے معیار بھی قرار نہیں دیا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمیں اشارات ملتے ہیں، مختلف جگہوں سے اشارات ملتے ہیں کہ 40 دنوں میں عادت بنتی ہے، اور اس کے لیے ہم اس کے اوپر کسی رسم کا یا کسی دینی شعار کا اس کے اوپر اہتمام کرنا شروع کر دیں، یا اس کانسیپٹ کے اوپر کوئی چیز خود سے اپنی طرف سے بنا لیں، اس بات کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کانسیپٹس تو نکلتے ہیں، اخذ کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر آپ کوئی کسی شرعی عمل کی بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ مثلا 19 کا ہندسہ جو ہے، بہت سارے لوگوں نے تحقیق کی ہے کہ 19 کے ہندسے کا قرآن حکیم کے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے۔ وہ علیہ 19 سے انہوں نے نکالا ہے کہ اس کے اوپر 19 فرشتے ہیں، پھر 19 اور اتنی لمبی چوڑی یہ سائنس ہے۔ میں تو ایک دن پڑھ کے حیران ہو گیا کہ لوگوں نے کہاں کہاں مغز کھپایا ہے اور کیا کچھ کیا ہے، اور انہوں نے 19 کے ہندسے کو ایسی ایسی جگہوں سے ثابت کیا ہے، اور پھر وہ اس کو مقدس بھی سمجھتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کچھ، اور اسی میں سے بہت سارے دین کے مسائل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار نہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، نہ اس کی بنیاد پر ہم کوئی دین کی کوئی بات ثابت کر سکتے ہیں، نہ کسی دینی شعار کی بنیاد اس حقیقت کے اوپر یا اس تصور کے اوپر رکھ سکتے ہیں، اگرچہ لوگوں کا یہ اپنا اپنا کام ہے، لوگ کرتے رہیں۔ اسی طرح 40 کا اگرچہ تصور ملتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ہم خود سے کوئی ایسی بات بنا لیں، ایسے کسی عمل کو رائج کر لیں کہ جو دین میں نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، یہ ہم کر نہیں سکتے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے اس کا، کوئی دینی بات ہم اس کی بنیاد پر نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ تصور بہرحال موجود ہے، اس تصور کے لیے کوئی شخص انفرادی طور پر ان 40 دنوں کو اگر اپنا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اپنا لے کوئی نہ اپنائے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کی بنیاد پر ہم کسی رسم کو ثابت کر لیں یا کسی طریقہ کار کو رائج کر لیں، وہ غلط ہوگا، اس کو درست نہیں کہا جا سکتا۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ظاہری نماز میں شخص جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور جس جماعت رکوع میں چلی گئی ہے، تو اس کو شک پیدا ہوا ہے کہ میں نے پتہ نہیں فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، لیکن وہ کنفرم نہیں کر پا رہا کہ میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو وہ اس شک کو کیسے دور کرے؟ وہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، اس کی رکعت ہوگی یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ جہری نماز میں اگرچہ انہوں نے پوری کیفیت بیان نہیں کی، لیکن جو میں سمجھا ہوں یہ امام کے پیچھے نماز کا معاملہ ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے نے جہری نماز میں اس کو یہ شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اور وہ رکوع میں چلا گیا ہے، تو وہ کیا کرے، اس رکعت کو رکعت سمجھے یا نہ سمجھے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو وہ مسئلہ ہے کہ جس میں امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا گروہ جو جہری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو ضروری ہی نہیں سمجھتا، اور ان کے خیال میں سورہ فاتحہ ضروری ہی نہیں ہے، جب امام پڑھ رہا ہے تو امام کی ہی سورہ فاتحہ وہ مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو شک پڑ جائے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس شک کی صورت میں ان کے نقطہ نظر سے فائدہ اٹھا لیں، اور آپ کو کم از کم وہ تو ایک رکعت میں تو باقی رکعت میں پڑھ لیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین، اور شک کے اوپر کسی چیز کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، اصل بات یہ ہے شک کے اوپر کسی چیز کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، یقین کے اوپر بنیاد رکھی جا سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو رکعات میں شک ہو جائے یا سجدوں میں شک ہو جائے، پتہ نہیں 2 کی ہیں 3 کی ہیں، یا کسی کو رکعتوں میں شک ہو جائے کہ پتہ نہیں میں نے 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو جب بھی شک ہو جائے شک والی بات کو چھوڑ دینا ہے، یقین والی بات پر عمل کی بنیاد رکھنی ہے۔ کیا مطلب؟ 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو اس میں کس کا مطلب 3 تو یقینی ہے نا، چوتھی کا شک ہے، 3 یقینی ہے، لہذا یقینی بات پر امید بنیاد رکھنی ہے، 3 پر رکھیں، 1 رکعت زائد پڑھیں، چاہے 5 ہو گئی ہوں پھر مسئلہ نہیں ہے، اس کے بعد سجدہ صاف کریں اور بس۔ اسی طرح سجدے 2 کی ہیں کہ 3 کی ہیں، 1 کیا ہے کہ 2 کی ہیں، بعض اوقات یہ شک ہو جاتا ہے 1 کیا ہے کہ 2 کی ہیں، تو اس میں شک 2 پر ہے نا، تو 1 تو یقینی ہے، تو تیسرا سجدہ کر لیں، چاہے وہ تیسرا ہی ہو، لیکن 1 سجدہ اور کر لیں اور پھر اس کے بعد سجدہ صاحب کر لیں۔ لیکن یہ جو سورہ فاتحہ والا معاملہ ہے، اس میں شک پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، تو اس میں یقین کیا ہے؟
اس میں یقینی کیفیت کوئی نہیں، اس میں یہی ہے کہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. تو اگر یقینی کیفیت کوئی نہیں ہے تو اس پہ بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. لہٰذا اگر آپ کا نقطہ نظر یہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی، اور اس سے مراد ہر نماز میں ہر رکعت میں آپ پڑھنا سورہ فاتحہ ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اور اگر آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ امام کی قرات، یہ ایک الگ بات ہے کہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہوتی ہے کہ نہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے بھی کافی ہے پھر تو آپ کو ایشو ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی نہیں ہے، اس کی اپنی نماز ہے، اس کی اپنی نماز ہے، تو پھر جب واجب رہ گیا ہے اور آپ کو کوئی یقین کی کیفیت نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا ہے، جب واجب رہ گیا ہے تو رکعت آپ کو دہرانی پڑے گی، وہ رکعت آپ کی نہیں ہوئی، اس لیے کہ واجب رہ جانے کی جو بات ہے اور اس کی کوئی یقینی کیفیت نہیں ہے، اور واجب رہ جانے کی صورت میں آپ کو رکعت دہرانی پڑے گی، لہذا اس رکعت کو آپ شمار نہ کریں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں. اور اگر آپ کوئی دوسرے نقطہ نظر کو اپنانے کی کوئی گنجائش محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ کی رکعت انشاءاللہ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ خیر کرے. تو ان دونوں نقطہ ہے نظر میں آپ جو نقطہ نظر اپنانا چاہتے ہیں اپنا لیں. میری رائے کے مطابق، میری جو ذاتی رائے ہے اس کے مطابق، اگر نماز میں سورہ فاتحہ رہ جائے کسی بھی رکعت میں تو وہ رکعت نہیں ہوتی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ واجب ہے. اور اگر آپ شک میں مبتلا ہیں کہ پتہ نہیں رہ گئی کہ پتہ نہیں، تو چونکہ یقین ہے ہی کوئی نہیں، یقین صرف یہ ہے کہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، پڑھنے کا شک ہے تو یقین یہ ہے کہ نہیں ہوئی، تو پھر آپ وہ سمجھیں گے کہ وہ آپ کی رکعت نہیں ہوئی، آپ وہ رکعت دہرائیں گے. واللہ اعلم. اللهم اهدنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم فقهنا في الدين بالقرآن العظيم، اللهم فقهنا في الدين بالقرآن العظيم، اللهم فقهنا في الدين في القرآن العظيم، اللهم أجرنا من النار بالقرآن العظيم، اللهم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظيم، اللهم ادخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظيم، اللهم ادخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.